اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کو توبہ کرنے والے اور پاک لوگ پسند ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ ہماری گفتگو مطہرات کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ مطہرات یعنی وہ چیزیں کہ جو کسی چیز کو پاک کرتی ہیں۔ مطہرات جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اس کا واحد ہے مطہرہ، یعنی پاک کرنے والی چیز ایک کو کہیں گے تو مطہرہ، اور بہت سی چیزیں ہوں گی تو مطہرات، اور مؤنث کے لیے اگر استعمال ہوگا تو مطہرہ، اور مرد کے لیے اگر استعمال ہوگا تو مطہر۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو جاندار نہیں ہوتی، جان نہیں رکھتی، ان کو مؤنث کے صیغے کے ساتھ بولا جاتا ہے، جیسے مطہرات۔ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان میں سے ہم نے دو کے سلسلے میں گفتگو کر لی۔ دو چیزوں کے بارے میں ہماری گفتگو کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ، ایک پانی اور دوسرا زمین۔ تیسری چیز کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہے جو کہ سورج ہے، کہ سورج بھی بہت سی چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں، تو ہر چیز ہمیں مقصد کے تحت دکھائی دے گی۔ کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے، وہ کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز بیکار اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ تو میں یہاں پر ایک چیز کہتا ہوا چلوں، اگر اللہ کیڑے تک کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنا رہا، اتنے چھوٹے کیڑے کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنا رہا، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے انسان کو بغیر مقصد کے کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کا مطلب اس کا کوئی ٹارگیٹ ہے۔ ایک ٹارگیٹ ہمارا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کریں گے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا بھی تو کوئی مقصد ہے، اس نے بیکار تو ہمیں نہیں پیدا کیا۔ تو انسان کو دعا یہ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، جب بھی دعا مانگے یہ دعا کرے، اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے، اس مقصد کو مجھے پہچاننے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، دوسری چیزوں کو اختیار نہیں دیا۔ مثال کے طور پر کیڑا اگر بنایا گیا تھا اس لیے کہ وہ ایک درخت سے
پر بیٹھے اور اس سے اڑ کر دوسرے درخت پر جائے تاکہ اس کے رس کو اس تک پہنچا دے اور وہ درخت اس کا اثر لے کر ہرا بھرا ہو، پھل دے۔ مثلا یہ مثالیں ہیں، یہ کیڑوں کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح ہم میں میل اور فیمیل ہوتا ہے، ایسی تقریباً اللہ کی تمام مخلوقات میں میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میل فیمیل کا یہ مسئلہ ہوا کے ذریعے اللہ حل کرتا ہے، کبھی کیڑوں کے ذریعے حل کرتا ہے، کبھی نہ جانے کس کس کے ذریعے حل کرتا ہے۔ یہ جو کیڑے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بلب پر آ گئے، ہمارے لائٹ پر آ گئے، یہ فلاں ہو گیا، نہیں، یہ اپنا مقصد پورا کر کے پھر ان کو دنیا سے جانا ہے۔ مقصد پورا ہو گیا ان کا، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنا مقصد پہچاننا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ۔ اور جب تک ہماری سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک کم سے کم ہم دعا کریں کہ اللہ جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کام مجھ سے لے، مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ تو اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی۔ میں مثال دیتا ہوں، پانی نہ ہو تب درخت نہیں اگے گا، ہوا نہ ہو تب درخت سوکھ جائے گا، سورج نہ ہو تب درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ ہٹا دیں درخت، یہ ایک سامنے کی مثال ہے آپ کے لیے۔ یہ بالکل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں۔ یہ بات کہاں سے نکلی کہ اللہ نے ہر چیز کا مقصد رکھا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کے بہت سے مقصد ہوں، صرف ایک ہی کام کے لیے نہ پیدا کی گئی ہو سکتا ہے بہت سے مقصد ہوں۔ تو سورج بھی کئی مقصد کے لیے ہمیں گرمی دیتا ہے، ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم دیکھنے لگیں بہت سی چیزوں کو۔ اگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر سورج نہ ہو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ اللہ سورج کے ذریعے ہم کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے۔ حتیٰ پورا گھر بند بھی ہو تب بھی سورج نکلتا ہے تو ہم کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں روشنی ہو گئی۔ یا اللہ، اس کا ایک مقصد اللہ کا یہ ہے کہ وہ سورج کے ذریعے سے فلٹر کا سسٹم بھی لیتا ہے، فلٹر بھی کرتا ہے اللہ۔ مثال کے طور پر ایک چیز کو پہلے کے زمانے میں جب فریج نہیں تھے تو ہمارے بزرگ پہلے کی نسلیں کیا کیا کرتی تھیں؟ گوشت کاٹنے کے بعد اب رکھ نہیں سکتے، اس کو سورج میں سکھا کے پھر اس کو رکھ لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ یعنی کیا؟ آج فریزرائزڈ ہم کرتے ہیں، لیکن سورج کے ذریعے سے وہ پہلے اس کو بالکل سکھا کے پیس کر کے اور رکھ لیا، اور وہ زیادہ زمانے تک بھی چلا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ فلٹر کا کام بھی لیتا ہے۔ ہر اللہ کی کوئی بھی چیز، قدرتی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اس کا ایک مقصد ہمیں پاک کرنا بھی ہے، ہماری چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے وہ۔ لیکن کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ جن کو اٹھانے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، جن کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ کپڑا ہے ہم اٹھا سکتے ہیں، دھو لیں آرام سے۔ اپنا جسم ہے لے جائیں باتھ روم میں جائیں، نہائیں، پاک ہو گئے۔ لیکن اگر میرے گھر اوپر کے چھت نجس ہو گئی بہت اوپر، یا پیڑ نجس ہو گیا، اب پیڑ کو کس گھر میں لے کے جاؤں میں؟ کہاں کو لے کے جاؤں؟ پیڑ نجس ہو گیا، یا ایسی چیز جو ادھر ادھر جا نہیں سکتی، ہم لے کے نہیں جا سکتے۔ چلیں پیڑ کو ہم نے کہا چلو بھائی ایک پائپ لائیں گے اپنے یہاں لگا دیں گے، لیکن اب مجھے آپ بتائیے پہاڑ اگر نجس ہو جائے تو کیا پورے پہاڑ کو آپ پائپ سے دھو ڈالیں گے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو جن کو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر لے کر جا سکیں، تو اللہ نے یہ سسٹم بنائے، یہ کام سورج کو دیا کہ اے سورج تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، جو چیز نجس ہو جائے وہ پاک کرنا ہوگا، اس لیے کہ مجھے طہارت پسند ہے، طہارت پسند ہے اللہ کو۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک لوگوں کو
چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اگر زندگی میں ہماری نجاست آ بھی گئی ہے، اور کبھی کبھی آنا ضروری بھی ہے، کبھی کبھی نسل بغیر نجاست کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ آپ بغیر پلیٹ کو گندا کیے ہوئے کھا ہی نہیں سکتے، کھائیں گے تو آٹومیٹک گندی ہوگی وہ، تو یہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ گندی پلیٹ رکھ دیں جا کے۔ اگر آپ دھو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ جیسے دھونے گئے ہیں، زیادہ زحمت نہیں ہے، اپنی پلیٹ خود ہی دھو کے رکھ کے چلے آ گئے، کیا ضروری ہے کہ گھر والے دھوئیں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ معلوم ہے وہ بچوں میں لگے ہوں، فلاں میں لگے ہوئے، تھوڑا سا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خود گھر میں صرف باہر کے مومنوں کی مدد کرنا عبادت نہیں ہے، گھر میں مومنہ اور اپنے بچوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، ان کی مدد کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اپنے خاندان کے ساتھ کتنا اچھا بندہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کا خیال کرتا ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ تمہیں جاننا حق میں، سچ مچ میں، کہ یہ نیک آدمی ہے یا صحیح آدمی نہیں ہے، تو اس کے فیملی والوں سے پوچھو، فیملی صحیح بتائے گی، حتیٰ پڑوسی بھی صحیح نہیں بتا سکتا، لیکن وہ فیملی جو واقعاً اللہ سے ڈرتی ہو۔ ہاں، ایسی فیملی نہیں جو اپنے بھائی کے حساب سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دے، ایسا نہیں، ایسی فیملی جو واقعاً اللہ والی ہو، تو وہ بتا دے گی کہ ہاں یہ اچھا ہے یا برا شخص ہے، وہی بتا سکتی ہے، وہیں پتہ چل سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ایک جملہ استعمال کرتے تھے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا، تو اس کے بچے کو باہر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا ہے۔ بچہ گھر کے لیے آئینہ ہوتا ہے، بچے کے رہن سہن سے ہمیں پتہ چل جائے گا گھر میں کیا ہے۔ شادی بیاہ میں سمجھنا الگ ہے، لیکن نارمل زندگی میں سمجھنا یہ آسان طریقہ ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں اور جا رہی ہے، ہم وہیں پر آتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو سورج بھی ایک ان چیزوں میں سے ہے جو ہم کو پاک کرتا ہے، ہم سے ریلیٹڈ چیزوں کو پاک کرتا ہے، لیکن کیسی چیزوں کو کہ جو ادھر ادھر نہیں جا سکتی، جو ایک جگہ پر جم جاتی ہیں، جیسے یہ کھڑکی ہے، جیسے یہ دروازہ ہے، جیسے یہ دیوار ہے، جیسے یہ گھر ہے، پاک کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ڈائریکٹ سورج اس پر پڑے، ڈائریکٹ پڑ رہا ہو، واسطوں سے نہیں چلے گا، ڈائریکٹ سورج اس پر پڑے، اس کی گرمی نہیں چلے گی ڈائریکٹ۔ اب کیا ہوا، یعنی مطلب یہ ہوا، میں واضح کر دوں بالکل، اندر سے ہم اپنا گھر پانی سے پاک کریں، لیکن باہر سے اللہ ہمارا گھر پاک کر دے گا سورج سے، اگر ہر طرف سے سورج پڑا تو، ورنہ جس طرف سے ڈائریکٹ پڑے گا اس طرف سے اللہ پاک کر دے گا، لیکن جس طرف ڈائریکٹ سورج نہیں پڑا اس طرف سے پاک نہیں ہوگا، اگر نجس ہو گیا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سورج بھی پاک کرنے والے چیزوں میں سے۔ کس کس چیز کو؟ زمین کو پاک کرتا ہے، یہ بلڈنگز کو پاک کرتا ہے، یہ دیوار کو پاک کرتا ہے، یہ ایسی چیزوں کو پاک کرتا ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں۔ لیکن 5 شرطیں ہیں پاک کرنے کے لیے، 5 شرطیں ہمارے ذہن میں رہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، جب سورج پڑا ہے تو وہ جگہ گیلی ہو، سوکھ نہ گئی ہو، گیلی ہی ہو، سوکھی نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی کسی بچے نے پیشاب کیا، وہ سوکھ گیا تو پھر پاک نہیں کرے گا، گیلا رہا ہو اور سورج چمکا، پھر سورج کی وجہ سے وہ سوکھا تو پاک ہو جائے گا، وہ سورج کی وجہ سے اگر سوکھ گیا تو پاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، اگر کسی چیز میں عین نجاست ہو، مثال کے طور پر پیشاب ہے، لیٹرین ہے، کسی چیز میں عین نجاست ہو، تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس چیز سے نجاست کو دور کر دیا
جائے، دور کر دے، ہٹا دیا جائے اس کو۔ وہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب پانی، جب زمین، جب فلاں چیز، تو پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس چیز کو آپ ہٹا دیں گے۔ یہ ہمیشہ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے، اس چیز کو آپ ہٹا دیں گے، پھر اس پہ پانی وانی چھڑک دیجئے، ہٹا، پاک کرنے کی ضرورت نہیں، ہٹا دی، اب سورج چمکے گا، پاک کر دے گا۔ اچھا، پھر تیسری اہم شرط یہ ہے کہ کوئی چیز سورج میں اور چیز میں رکاوٹ نہ بنے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، آج کے موسم میں جیسے ہو جاتا ہے، سورج چمکا لیکن بادل آ گئے، تو اگر یہ سورج ڈائریکٹ نہیں پڑا تو پاک نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے کہ روشنی آ گئی، اس کی گرمی آ گئی، گرمی سے وہ سوکھ گیا، نہیں، ڈائریکٹ سورج پڑنا چاہیے۔ بادل یا کپڑا یا کوئی چیز اگر رکاوٹ بن گئی تو پھر وہ چیز چاہے سورج کی گرمی سے سوکھی ہو لیکن پھر بھی پاک نہیں ہوگی، ڈائریکٹ پڑنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے، فقط سورج نہ جس چیز کو خشک کرے، صرف اور صرف سورج۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوا بھی تیز کی چل رہی ہے اور سورج بھی چمک رہا ہے، دونوں سے مل کے وہ چیز جو ہے سوکھ گئی تو پھر پاک نہیں ہوگی۔ صرف سورج کے پڑنے سے، اگر ہوا اور سورج دونوں مل گئے تو پاک نہیں ہوگی، اونلی صرف اور صرف سورج پڑنا چاہیے تب پاک ہوگی۔ اچھا، اب اگر ایسا ہو گیا کہ ہماری بلڈنگ نجاست تھی اور کچی چھت تھی مثلا، یا ابھی سوکھی نہیں تھی، کسی بچے نے اس میں پیشاب آ کے کر دیا اور وہ پیشاب اندر اس کے چلا گیا، اس کے اندر چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ اب سورج نکل کے اوپر کا تو سوکھ گیا، اندر لیکن رہ گیا، تو اب ہم کہیں اگلے دن یہ پاک کر دے گا؟ نہیں، ایک ساتھ وہ نیچے اور اوپر دونوں ایک ساتھ سورج سے سوکھے تبھی پاک کرے گا۔ ہاں، اوپر کا پاک ہو گیا، اوپر کا سوکھ گیا، پاک ہو گیا، لیکن نیچے کا اگلے دن پاک نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا، یہ پہلے بھی ایک چیز کہی تھی جب زمین کی ہم نے بات کہی تھی پاک کرنے کی، کہ اوپر سے پاک کر رہے ہیں، نیچے کا پاک، ہمیں نیچے سے مطلب ہی کیا ہے؟ وہ ہم ٹچ تھوڑی کر رہے ہیں، تو ٹینشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تو اوپر سے کام ہے، لیکن ہمیں علم ہونا چاہیے۔ میں اب یہ بتا کیوں رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ نہیں، اندر کا نجس رہے گا، اوپر کا پاک ہو جائے گا، لیکن ہمارا تعلق چونکہ نیچے سے نہیں ہے تو اتنا ٹینشن، ارے اب نیچے کا کیسے پاک کریں، تو اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ہمیں تو اوپر کی فی الحال پاک چاہیے، وہ اوپر کا پاک ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا، اگر چٹائی بنی ہوئی ہو، چٹائی چونکہ وہ درخت سے بنتی ہے تو پاک ہو جائے گی، درخت چونکہ پاک ہو سکتا ہے، پاک ہو جائے گی چٹائی، لیکن جو اس میں دھاگے ہیں، جو اس میں دھاگے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بنے جاتے ہیں، وہ سورج سے پاک نہیں ہو سکتے، اس کو ہمیں پانی ہی سے پاک کرنا ہوگا۔ خود چٹائی سورج سے پاک ہو جائے گی، گیلی ہوئی، پھر سورج اس پر ڈائریکٹ آ گیا اور وہ سوکھ گئی تو پاک ہو جائے گی، ڈائریکٹ صرف سورج سے۔ لیکن جو دھاگے ہیں وہ چونکہ کپڑا ہے، تو میں نے قانون پہلی آپ کو بتایا تھا، وہ چیزیں جو ادھر ادھر نہیں جاتی وہ پاک کرے گا، لیکن دھاگا تو ادھر ادھر کپڑے کا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے تو وہ پاک نہیں کر سکتا، وہ پاک نہیں کر سکتا۔ اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے، اس کے بعد انسان کو شک ہو کہ دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی یا نہیں، اب مجھے شک ہونے لگا، پتہ نہیں گیلی تھی نہیں تھی، کیا ہوا، تو اب کیا کریں؟ زمین تھر تھی یا نہیں، یا تری دھوپ کے ذریعے خشک ہوئی یا نہیں، یا شک یہ ہو رہا ہے
تری تو تھی، نہیں گیلا تھا، لیکن شک یہ ہو رہا ہے کہ سورج ہی سے سوکھا یا ہوا اور سورج دونوں سے مل کے سوکھا۔ پھر دوہرا رہا ہوں میں، نجس ہونے کا یقین، سورج کے پڑنے کا یقین، دونوں باتوں کا یقین ہے۔ شک کاہے میں ہے؟ جب سورج پڑا تو وہ گیلا تھا یا نہیں، یہ شک، یا نہیں یہ بھی یقین جب سورج پڑا تب تری تھی، گیلا تھا وہ۔ اگلے اسٹیپ پر شک ہو رہا ہے کہ یہ صرف سورج کے ذریعے سوکھا ہے یا ہوا بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں وہ زمین نجس ہوگی، وہ زمین نجس ہی ہوگی، چونکہ قانون یہ ہوتا ہے جیسی پہلے تھی ویسی ہی رہے گی، یہ ہم نے قانون بتایا تھا۔ تو وہ زمین اب نجس ہی ہے، اب اس کو یا تو پانی سے یا دوبارہ سورج گیلا کر دیں اس سے تھوڑا سا، یا دوبارہ سورج سے وہ پاک ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات الگ سے رہے، اگر دھوپ نجس دیوار کی طرف پڑے اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی، تو بعید نہیں کہ دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے۔ یعنی یہ اسپیشل ہے، ایک طرف سورج پڑا، یہ دیوار ہے، اس طرف سورج پڑا، لیکن دیوار کا دوسرا حصہ بھی نجس تھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ نزدیک یہ ہے کہ چونکہ اس طرف دھوپ پڑی اور اس کی دھوپ کے ذریعے وہ ایک ہی دیوار شمار ہو رہی ہے، تو ادھر کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری سورج کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اور کل انشاءاللہ دوسرے مطہر چیز کی بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔